ناظرین، پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو علی پیارے کا سلام۔ ناظرین، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، دکھ بھری سٹوری کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ معاملہ پیش آیا کہ آخر ان کو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا دروازہ کھڑکانا پڑا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بہنا، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ۔ اچھا بہنا، کیا معاملہ بنا کہ آپ کو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا دروازہ کھڑکانا پڑا؟ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ کو ہراساں کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں یہ گروی مکان پہ رہتے تھے، غلام عباس کی والدہ۔ یہ غلام عباس ذرا بتائیے گا کون ہے؟ یہ ہم نہیں جانتے، اس کی والدہ ہمارے مکان میں گروی رہتی تھی۔ تو میرا ایک بھائی ہے، وہ کام پہ چلا جاتا تھا، میری امی بھی لوگوں کے گھر محنت مزدوری کرتی تھی، تو میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ تو غلام عباس زبردستی ہمارے گھر میں آتا تھا، زبردستی کرتا تھا۔ ہمارے گھر کے واش روم کا جو ہے پردہ تھا، تو اس نے میری تصویریں اور ویڈیو بنائی۔ گھر میں کیسے آ جاتا تھا وہ؟ زبردستی آ جاتا تھا، دروازہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا نہیں، میں اکیلی ہوتی تھی۔ تو تصویریں بنائی؟ جی، انہوں نے تصویریں اور ویڈیو بنائی، اور یہ بلیک آتا تھا۔ تو جب میں نے اس کو بولا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی یا تمہارے گھر والوں کو، تو اس نے مجھے وہ تصویریں اور ویڈیو دکھائی، ان کی بنا پہ یہ مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ بلیک میل کرنے لگ گیا؟ جی، پھر تو میرے بھائی کو جب پتہ چلا، میرے بھائی نے اس کو سمجھایا، اور اس نے میرے بھائی کو بھی آگے سے مارا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ تو میرا بھائی یہاں سے چلا گیا، ہمیں چھوڑ کے، اس کی وجہ سے مکان بیچ گیا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے 10 لاکھ روپیہ دیا تھا، اس کی ماں نے اور غلام عباس نے مجھے شادی کا جھانسا دیا، اور مجھ سے میرے پیسے بھی لے لیے، اور غلام عباس مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گیا۔ وہاں پہ یہ مجھ پہ ظلم تشدد کرتے رہے۔ تو اس کی جو بہنیں ہیں، سعدیہ، سدرہ، شیزہ، اور ان کا بہنوئی محسن، یہ بھی اور یہ 3 کیا نام بتا رہے ہیں ان کی بہنوں کے آپ؟ کیا نام ہے؟ سعدیہ، سعدیہ، سدرہ، سدرہ، شیزہ، شیزہ۔ اور اچھا ناظرین، سعدیہ، شیزہ، سدرہ، یہ نام بتا رہے ہیں، اور ان کا جو سا بھائی ہے جو انہیں ہراساں کرتا تھا، اس کا کیا نام ہے؟ غلام عباس۔ غلام عباس صاحب ہے کوئی جو انہیں ہراساں کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ آن کیمرے میں آپ کو میں یہ واضح بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میڈم آپ کدھر ہیں؟ ایک بی بی کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، آپ تو کہتی ہیں کہ میں سب کی ماں ہوں، تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ معاملات کیسے، سچویشن کیسے پیش آ رہی ہیں کہ ایک عورت کو ایک شخص تنگ کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، اور مبینہ طور پر بار بار اس کو تنگ کر رہا ہے، اور مبینہ طور پر اس کو بار بار وہ ہراساں بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ زنا بالجبر بھی کر رہا ہے۔ یہ وہ لفظ کے ساتھ اگر کوئی یہ نام لیتا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اس بی بی کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ، یہ ان کی والدہ کھڑی ہیں، یہ بول بھی نہیں سکتی ہیں۔ یہ ناظرین آپ کو لائیو مناظر میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ماں ہے۔ ان سے اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ نہیں بول سکتے۔ السلام علیکم ماں جی۔ ماں جی کی حال ہے؟ کی معاملہ پیش آ گیا ڈاڈی بیٹی دے نال؟ کون وہ لوگ نے کی وہ درندے نے؟ پتا نہیں کون ہے۔ کون پتہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں جی، گھر آ جاندے نے؟ ہاں۔ بڑے میں وہ الفاظ نہیں پیش کر سکتا ابھی جو میں ابھی کہنے لگا تھا۔ ناظرین، یہ ماں ایک اپنا دکھ بڑا وہ جون سا اندر کا لہجہ ہے وہ بتا رہی ہیں آپ کو۔ کون وہ لوگ نے؟ پتا نہیں کون ہے۔ کی کہندے نے ڈاڈی بیٹی نے؟ میں گھر نہیں ہونی ہنگے آ رہا ہے تھلے پھر لمحہ فکریہ ناظرین، یہاں پر آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ زیادتی پر زیادتی، زیادتی پر زیادتی کب تک ہوتی رہے گی حوا کی بیٹی کے ساتھ؟ آخر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا وہ جون سے 10 لاکھ روپے تھے آپ کو آپ کے بھائی نے مکان سیل کے دیے تھے؟ جی، میرے بھائی نے مکان بیچا تھا اور مجھے 10 لاکھ روپیہ دیے تھے۔ تو وہ پیسے کدھر گئے؟ وہ غلام عباس اور اس کی والدہ نے مجھے شادی کا جھانسا دیا، اور اس کی والدہ نے کہا کہ اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ اس کی ماں نے، اور اس نے مجھ سے پیسے لے لیے، اور اس کی ماں نے پرچون کی دکان ڈالی ہے اب۔ اچھا پہلے بلیک میل کرتا رہا آپ کو، پھر تعلقات آپ کے ساتھ اس نے بنائے؟ تعلقات بنائے کہ میں شادی کروں گا، میں کیونکہ میں آپ کے پاس رستہ کوئی نہیں تھا نا، آپ کو بلیک میل کرتا تھا تو آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے سارے رشتہ دار سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، میرا ایک بھائی تھا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ تصویریں وائرل تو نہیں کی اس نے؟ نہیں، یہی بلیک میل کرتا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا یا کچھ بھی ایسا کیا تو میں یہ وائرل کر دوں گا۔ پھر تو یہ تصویریں ابھی اس کے پاس ہی ہیں؟
یہ اس کے موبائل میں ہوں گی، ابھی یہ مجھے نہیں پتا. ظاہر سی بات ہے پروف ثبوت کے ساتھ ہی وہ آپ کے پاس ہی آیا نا. جی جی تو بالکل. آپ کے پاس اس وقت کوئی رستہ نہیں تھا کہ آپ لوگ کر سکتی ہیں، کسی کو بتا سکتی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ تعلقات آپ کے وہ ملنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا. وہ پھر آپ کے گھر آنا جانا اس نے سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ جب میرا بھائی یہاں سے مکان بیچ کر چلا گیا تو وہ مجھ سے میرے پیسے بھی لے گیا اور مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گیا، جہاں پر مجھ پہ ظلم و تشدد ہوتے رہے. اس کی بہنیں، بہنوئی اور 3 نامعلوم افراد جو آ کے مجھے. ابھی آپ کا کون لوگ وہ ساتھ دے رہے ہیں؟ ان کا نام تو نہیں آپ بتا سکتی، لیکن اتنا بے شرم آدمی ہے نا، اتنا بے شرم آدمی ہے کہ وہ اگر ان کا کوئی ساتھ دینے آتا ہے نا تو وہ اس کو بھی تھریٹ کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، اور اس کو ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کیس واپس لے لے. وہ یہی کہہ رہا ہے. جی یہی کہہ رہا، رونگ رونگ نمبر پہ کال کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ بھی پیچھے ہو جاؤ اور اس کو بولو کہ یہ کیس واپس لے لے. اچھا، مبینہ طور پر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی بھی اس نے کی ہے؟ جی زنا کرتا رہا ہے؟ جی میں اب 8 ماہ کی حاملہ ہوں. ناظرین ادھر میں کیا بولوں، آپ ان کی حالت دیکھ لیں، ان کا چہرہ دیکھ لیں، ان کا چہرہ دیکھ لیں. یہ تو زیادتی ہے. پھر آپ مجھے بتائے، یہ میری بہن میڈیا پر نہ آئے، اپنا دکھ بھرا داستان نہ ہمیں بتائے تو پھر کنہیں بتائے؟ مریم نواز صاحبہ، ہینا پرویز بٹ صاحب، آپ سے میں مخاطب ہوں. یہ ایک بیٹی ہے، ہوا کی بیٹی ہے، یہ ایک ماں ہے. آپ نے میرے پیچھے یہ دیوار دیکھ لی ہوگی، ان کا گھر دیکھ لیا ہوگا. یہ کرائے کے مکان پر ابھی رہ رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک شخص فراڈ بھی کر جاتا ہے اور مبینہ طور پر زیادتی بھی کر جاتا ہے اور مبینہ طور پر زنا بھی کرتا رہا ہے. انہوں نے ہار کر، تھک کر، انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا اور میڈیا پر آئے. ان سے سوالات کرتے کچھ اور بھی جانتے ہیں کہ کیا معاملہ بنا. اچھا مجھے یہ بتایا کہ زنا کتنی دیر کرتا رہا آپ کے ساتھ؟ کافی دیر تک کرتا ہے. 8 ماہ کی حاملہ ہے. جی. تو کیا کہتا ہے اب وہ کہتا ہے نہ میں نے شادی کرنی ہے، نہ میں نے پیسے دینے ہیں تمہارے. یوز کر لیا اس نے آپ کو؟ جی. تو اب آ کے اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو تم سے ہوتا ہے تم کر تو لو. کوئی نکاح وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو نکاح کے بغیر ہی آپ کے ساتھ یہ معاملات کرتا جی ہے؟ بس یہ شادی کا جھانسا دیتا رہا وہ، اس کی والدہ، اس کی بہنیں، کہ کرے گا کرے گا کرے گا بس. ابھی آپ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ابھی آپ کو دیکھ بھی رہی ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس سکرین کے توسل سے، جے نیوز کی توسل سے، ابھی کافی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور میڈم تک بھی یہ آپ کی بات ہم پہنچائیں گے. آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہتی ہیں یہ بتائیں مجھے. میں مریم نواز صاحب سے اور ہینا بٹ صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے. مہربانی ہے، میرے آگے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں ہے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. اہل محلہ چلتے ہیں، ان کو بھی وہ رونگ نمبر پہ کال کرتے ہیں. مجھے بس انصاف چاہیے. وہی جمع پونجی تھی جو میرے بھائی نے مجھے دیے تھے. تو اب ہم یہاں پہ رہتے ہیں کرائے کے مکان پہ، وہ بھی کبھی کسی نے دے دیا، کبھی کسی نے دے دیا. آخر یہ کب تک ہوگا؟ میں مریم نواز صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے. وہ بے شرم کا دوبارہ پھر نام بتائیے گا. غلام عباس. ناظرین غلام عباس ایسا بے شرم اور ایسا نیچ آدمی ہے کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ فراڈ کیا، مبینہ طور پر زیادتی کی، مبینہ طور پر زنا کیا اور مبینہ طور پر 10 لاکھ لے کر بھی فرار ہو گیا. آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان علی پیارے کو دیجیے اجازت. نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اللہ نگہبان.